رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 جس میں 96 آیتیں ہیں، اس کا درس قرآن لیں گے۔ ایک ایک آیت کی اسپرٹ کو سمجھیں گے، ہم غور و تدبر کریں گے۔ آپ بھی محترمہ فرحت ہاشمی بہن صاحبہ کا لفظی ترجمہ نکال سکتے آپ موبائل پر 360 جو ہے اسلام 360 مل جائیں گا آپ کو، اور چاہے آپ کسی بھی عالم کا ترجمہ نکالیں، ہم لفظی ترجمہ نکالے یا ترجمہ نہیں نکالے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب یہ سورہ واقعہ سمجھیے کیا ہے۔ یہ اس میں اصل میں ایک واقعہ، کوئی کہانی کا ذکر نہیں ہے اس میں کہ کوئی کہانی کسی نے کوئی پیش کر دیا، کسی نے جیسا لوگ کرتے، کہانی چلتے معاملے ایسے پھگے اڑائے جاتے اس میں کچھ بھی۔ تو یہ واقعہ حقیقت، ایک حقیقت فیکٹ بیان کر رہا ہے اللہ رب العزت۔ اور زیادہ تر امت مسلمہ کا آپ نے دیکھا ہوگا مزاج ہے کہ کہانیوں میں بڑا مزہ آتا، جس کا کوئی قرآن حدیث سے کوئی جوڑ نہیں ہوتا، بلکہ ٹکرانے والی چیزیں، بڑے بڑے بالکل اناف شناف۔ قرآن میں آیت بھی ہے باقاعدہ کہ ان کو کہانیوں میں بڑا مزہ آتا۔ تو یہ واقعہ ہے جو ہونا ہے، قیامت کا پس منظر کھینچا اللہ نے۔ اس کے بعد میں جب جو جنتی جائیں گے، ٹوٹل لوگوں کے، انسانوں کے کتنے گروپ بنیں گے، وہ سارا نقشہ کھینچا اس میں۔ شروع کرتے ہیں ہم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب واقع ہو جائیں گی واقع ہونے والی۔ اب دیکھیے، ہر کسی کا، ہر انسان کا اس پر ایمان ہے۔ ایمان یعنی اس چیز کو مانتا ہر انسان، ہر ویکتی، کہ ایک دن یہ دنیا تباہ اور برباد ہونے والی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا ناش ہو جائیں گی۔ اور ایمان والے کا، جو ایمان والا ہوتا، اب دنیا کے اگر نقشے پر ہم غور کریں تو میں نے جو سمجھا کہ 90% لوگ ایشور کو، اللہ کو، گاڈ کو مانتے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی گاڈ ہے، وہی ایشور ہے، وہی بھگوان ہے، جو اکیلا مالک ہے، کہ جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، قرآن میں جیسا اللہ نے ذکر کیا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو وہی ہوگا۔ اس نے انسان کو، آدم کو پیدا کیا، آدم اسلام کو، ساری انسانیت اس چیز کو مانتے۔ لیکن جب ہم اللہ کی کتاب کی بات کریں، توریت، انجیل، زبور، اور اس کے علاوہ بھی جو صحیفے آئے، اور آخری کتاب قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو اس میں جو فیکٹ بیان کرتا اللہ، اصل میں قرآن کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا انسان نے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں۔ قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، اور خصوصی طور پہ ایمان والا، کہ جب وہ ایمان میں داخلہ لیا، اس نے مانا ایک اللہ کو، تو اس کے ضابطے کے مطابق، اس کے قاعدے کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لے۔ تو آیات نمبر 1 میں پھر ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ایک دن قیامت آئیں گی۔ اور بھی لوگوں کا ایمان ہوتا، ہر انسان سمجھتا کہ ہاں، جو ایشور کو، اللہ کو، گاڈ کو مانتا کہ ہاں آئیں گی۔ کچھ ایسے کہ جو انکار بھی کرتے، تو نہیں، وہ دنیا ہوں گی نا، ہم مر جائیں گے نا، کیا ہوں گا، مر کے مٹی ہو جائیں گے، بات ختم ہو جائیں گی۔ وہ اللہ یہاں بتا رہا ہے جب واقع ہو جائیں گی واقع ہونے والی، یعنی جب قیامت آ جائیں گی۔ اور قرآن میں اس کا تذکر ہے کہ قیامت کب آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے لوگ کہ جو آپ قیامت سے ڈراتے ہم کو، تو وہ کب آئیں گی، ہم کو بتا دو نا کب آئیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ نے کہلوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا علم مجھے نہیں، قیامت کے آنے کا علم مجھے نہیں کہ کب آئیں گی، آئیں گی ضرور، اس کا علم مجھے نہیں، ان قریب ہے، پلک جھپکتے آئیں گی۔
اس طرح سے فرمایا، اچانک آئیں گی، قرآن کی آیتیں گواہ ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ کر رہا ہے کہ جب واقع ہو جائیں گی، واقع ہونے والی، جب قیامت آ جائیں گی اچانک۔ قیامت کا کیا ہے؟ اس کا پہلا ٹپا 7، قیامت کی گھڑی، پہاڑ اڑیں گے، یہ وہ، قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اس وقت میں ایمان والے کہیں گے کہ ارے یہ قیامت ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہوں گے وہ کہیں گے ہمارے آنکھوں کا دھوکہ ہے، ہم کو جادو ہو گیا، ہماری نظر بند ہو گئی، نظر بندی کر دیا کسی نے۔ وہ بھی قرآن میں ساری چیزیں ملتی۔ جب واقع ہو جائیں گی، واقع ہونے والی، جب قیامت آن پڑیں گی، قیامت کی سانس شروع ہوں گی، پہلے گھڑی، بعد میں پھر قیامت۔ یہاں ہم یہ سمجھیں گے قیامت کی ساتھ واقع ہو جائیں گی، واقع ہونے والی، جو اچانک آئیں گی۔ پھر آیت نمبر 2، نہیں ہے اس کا واقع ہونا کوئی جھوٹ۔ پھر کچھ انسان ایسے بھی ملیں گے کہ نہیں، وہ قیامت تھوڑی آئیں گی، دنیا ایسی چلتے رہیں گی، چلتے رہیں گی، کسی دن ناش بھی ہو جائیں گی، ختم بھی ہو جائیں گی۔ لیکن کچھ ایسے بھی ملتے، نہیں اس کا واقع ہونا کوئی جھوٹ۔ سمجھیے، ایک قیامت وہ جس میں سب مر جائیں گے، ساری انسانیت، ایک قیامت انفرادی، ہماری انڈیویجول قیامت تو آ ہی رہی ہے ہر کسی کی، کہ ہر انسان مر رہا ہے انفرادی طور پر، کون جینے کو آیا یہاں پر، اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک سمے ایسا آئے گا کہ پوری انسانیت ختم کر دی جائیں گی۔ نہیں اس کا واقع ہونا کوئی جھوٹ۔ اللہ بتا رہا ہے، پرماننٹ کر رہا ہے، ان لوگوں کو وارننگ دے رہا ہے کہ اس کا واقع ہونا کوئی جھوٹ نہیں ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بات نہیں ہے، قیامت آ کے رہیں گی۔ پھر آیت نمبر 3، پست کرنے والی ہے، بلند کرنے والی ہے۔ پھر کیا ہوں گا؟ جب قیامت آئیں گی، پست کرنے والی ہے، بلند کرنے والی ہے۔ جو نیکوکار ہوں گے وہ بلند ہوں گے، ان کے فیصلے صحیح انداز سے ہوں گے، جو اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی جنہوں نے گزارا اور جو گزار رہے ہیں، تو ان کا بلند مرتبے والے ہوں گے، یعنی جنتی، ان کو جنت کا اللہ کا وعدہ ہے۔ اور پست کرنے والی، پہلے پست کرنے والی، پھر بلند کرنے والی۔ پست کرنے والی یعنی رسوا ذلیل کون ہوں گے؟ جو اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے۔ اور اللہ کا قاعدہ کہاں موجود ہے میرے بھائی؟ اللہ کا قاعدہ قرآن میں موجود ہے، قرآن کا سبجیکٹ انسان۔ پست کرنے والی، بلند کرنے والی، اس وقت میں کسی کی کچھ نہیں چلیں گی۔ کتنا بھی بڑا دنیا کا بڑا بادشاہ، بڑا حاکم ہو، کتنا بھی طرح طرح کے لوگوں پر ظلم کر رہا تھا، بمباری کر رہا تھا، طرح طرح کی حرکتیں کر رہا تھا، پوری انسانیت کو پریشان کر کے رکھا تھا، وہ بھی کچھ نہیں کر پائے گا اس وقت میں۔ پست کرنے والی، ایسے لوگ جو اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، وہ پست ہو جائیں گے۔ پست یعنی ذلیل ہو جائیں گے، ان کی کوئی پکار کوئی سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ بلند کرنے والی، جو ایمان والے ہوں گے، جو اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرے گا، وہ بلند ہوں گے۔ یہاں پر آیا رافع، یہاں پر آیا رافعاتن۔ اب دیکھیے رافعاتن آیا یہاں پر، اس کے معنی یہاں پر کیا لیے جاتے؟ بلند کرنے والی۔ لیکن یہی چیز جب عیسیٰ السلام کے وقت میں آیا کہ ان کو وفات دے کے اٹھا لیا، تو وہاں پر بلند نہیں لیتے، کہ وفات دے کے ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی اور اللہ نے ان کو بلندی کا مقام دے دیا، اس طرح لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اوپر اٹھا لیا، وہاں پر اوپر، یہاں پر بلند کرنے والے، یہ ہوتا رافع کے معنی ہوتا اوپر، بلند مرتبہ دینا۔ تو کچھ لوگ بلند مرتبے دیے جائیں گے، کچھ لوگ پستی میں رہیں گے، پست مرتبے والے۔ آیت نمبر 4، جب ہلائی جائیں گی زمین، سخت ہلایا جانا۔ پھر قیامت کی جو 7 ہوتی نا، 7 گھڑی، 7 یعنی گھڑی، اس کی پوزیشن بیان کر رہا ہے اللہ رب العزت، کہ جب ہلائی جائیں گی، جب ہلائی جائیں گی زمین، سخت ہلایا جانا، کیا ہوگا؟ کہ زمین ہلا دی جائیں گی سخت انداز سے، بالکل۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، لوگ زمین ہلا ہی رہے ہیں، پوری زمین نہیں ہل رہی ہے ٹوٹل، لیکن طرح طرح کی بمباریاں، کرسٹل بم، جنگ کیس میں طرح طرح کے ظلم، معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے جنگوں میں، معصوم عورتوں کو۔ غازہ پٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر فلسطین میں پورا زمین، یعنی ان کے گھر زمین دوز، زمین میں کئی فٹ کے گڈھے،
یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہے۔ تو کیا بتلا رہا ہے اللہ رب العزت؟ اللہ کا چیلنج، جب ہلائی جائیں گی زمین، سخت ہلایا جانا، یہ بمباری کر کے تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم دیش کے دیش برباد کر رہے ہیں، ملک کے ملک برباد، معصوموں کی موت، بمباری کر کے تم زمین کو کیا ہلاتے ہو؟ تم پہاڑ کو کیا ہلاؤ گے؟ پہاڑ کو کیا ریزے روزے کرتے ہو؟ آگے بھی آئے گا، پوری زمین ہل جائیں گی۔ زلزلہ جو آتا نا، کسی علاقے میں آیا تو کیسا حول طاری ہو جاتا، کیسے پریشان ہو جاتے لوگ، اتنے بڑے بڑے بلڈنگوں سے باہر نکل جاتے میدان میں، بڑی بڑی کئی تال کی 25 تال کی بلڈنگیں، جب زلزلے کا تھوڑا ایک جھٹکا آتا نا، فوراً باہر نکل جاتے، انسٹرکشن دی جاتی باہر نکل جاؤ، زمین پر لیٹ جاؤ۔ اس وقت میں ساری زمین، پوری دنیا کی زمین اللہ تعالیٰ ہلا کے رکھ دیں گا قیامت کی سات میں گھڑی میں۔ پھر آیت نمبر 5، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ، ریزہ ریزہ کیے جانے والے۔ پھر پہاڑ، آج جنگیں ہوتی، پہاڑوں پر بمباری کی جاتی، پہاڑ، پورا پہاڑ تو ریزہ ریزہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ حصہ اس کا ایسا اڑتا، ریزہ ریزہ ہوتا، بھاسٹ جیسا ہوتا ہو، انار کی طرح معمولی۔ اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ، ریزہ ریزہ کیے جانا۔ یہاں پر جو اللہ بتلا رہا ہے سمجھیے، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ، ریزہ ریزہ کیے جانا، کہ ریزہ ریزہ کیے جانا یعنی کہ تم جو ریزہ ریزہ کرتے نا پہاڑ، تمہاری کیا اوقات ہے؟ پورے پہاڑوں کو اللہ جب ریزہ ریزہ کر کے بتلائیں گا، اس وقت میں انسان کچھ کر نہیں پائے گا، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑیں گے، دھوئیں کے جیسا غبار۔ وہ پوزیشن اللہ بتا رہا ہے قیامت کی سات یعنی گھڑی کی ہے، سات کے بعد میں پھر سارے مر جائیں گے، وہ دوسری آیتوں میں آتا، اس کے بعد میں پھر حساب کتاب۔ یہ سات کی پوزیشن بتا رہا اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 6، تو ہو جائیں گے وہ گرد و غبار منتشر، تو پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ جیسا گرد و غبار دھول اڑتی نا، اس طرح بے معنی گرد و غبار کی طرح ہو جائیں گے پہاڑ، اور انسان پریشان رہے گا، یہ کیا، کتنا خطرناک معاملہ۔ اور ہو جاؤں گے تم جماعتوں میں 3۔ پھر یہ سمجھیے کہ یہاں پر پہاڑوں کا تذکرہ کرا اللہ نے، زمین کو ہلانے کا کیا۔ دوسری مقامات پہ آیتوں میں قرآن میں یہ بھی ملے گا کہ سمندر میں آگ لگا دی جائیں گی، پانی میں، سمندر میں آگ لگا دیں گا اللہ تعالیٰ۔ پانی کیا ہے اصل میں؟ H2O، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ملا کے پانی بنا، ہائیڈروجن الگ آکسیجن الگ، ہائیڈروجن خود جلتی اور آکسیجن جلنے میں مدد کرتی، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اور ہو جائیں گے تم جماعتوں میں 3، پھر ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاؤں گے۔ اور وہ 3 جماعتیں آگے تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے۔ آیت نمبر 8، پس دائیں ہاتھ والے کیا ہے؟ دائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والے یعنی رائٹ ہینڈ والے، ان کی تعریف کر رہا ہے اللہ رب العزت کہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں نا، سیدھے ہاتھ والے، کیا ہے دائیں ہاتھ والے؟ کیا کتنے بہترین لوگ ہوں گے دائیں ہاتھ والے؟ وہ بتا رہا ہے دائیں ہاتھ والے کیا ہے، دائیں ہاتھ والے، جس کا تذکرہ آگے کرنے جا رہا ہے اللہ۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہے؟ بائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والے رائٹ ہینڈ والے کیا ہے، بائیں ہاتھ والے کیا ہے، وہ سمجھ لو آپ۔ یہ کہہ رہا ہے اللہ رب العزت، اس کی ڈیٹیلز آگے بتلا رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 10، اور آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہیں، پھر کیا کہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں مطلب کیا ہے؟ جنتی، اور بائیں ہاتھ والے دوزخی۔ کیسے جلیں گے دوزخ میں، کیسے جنتیوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں گا، اس کے تذکرے بھی آگے آ رہا ہے اسی سورہ میں۔ اور آگے بڑھنے والے تو کیا ہے؟ بڑھنے والے، اور آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہیں پھر دوزخیوں میں اور جنتیوں میں۔ اور جنتیوں میں کا ایک کرائٹیریا بتا رہا اللہ تعالیٰ، ایک ان کی قسم کے آگے بڑھنے والے، بڑھ چڑھ کے، مطلب جنت فردوس والے، جو جنت فردوس میں جائیں گے، جنہوں نے اللہ کے دین کا کام بڑھ چڑھ کے کیا تھا۔ میرے ذہن میں وہی آتا جیسا غازہ پٹی والے، ان کے زمینوں سے بے دخل کیے جا رہا، ان کو، ان کے فیملی موت کے گھاٹ اتر گئی، شہید ہو گئے سب، لیکن پھر بھی اپنی زمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ امریکہ اور اسرائیل کتنی کوشش کر رہا ہے کہ ان کی زمین سے ان کو بے دخل کر دوں، لیکن نہیں،
ایسی بھی مثال ہے کہ ایک معتبر شخصیت کے 60 فیملی کے افراد شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ چھوڑا نہیں وہاں کا اسپاٹ، ڈٹے رہے وہاں پر، آخرکار ان کو بھی وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اور آگے بڑھنے والے تو کیا آگے بڑھنے والے، جو ہر فیلڈ میں دکھیں گے آپ کو آگے بڑھنے والے، تعداد بھلے ہی کم ہوتی ان کی، ان کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے یہاں پر۔ پھر آیت نمبر 11، یہی لوگ ہیں جو مقرب ہے، یعنی قریب ہے، المقربون، جو آگے بڑھنے والے ہیں نا، تو وہ کیا ہے، اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اور جو ان سے کم ہے، جو آگے بڑھتے نہیں، ویسے بھی ہے لیکن وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہی ہے، لیکن آگے والے کا آگے بڑھ کے جو لیتے معاملہ، ایک ہوتا ایمان والا اور ایک ہوتا ایسا ایمان والا کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا کسی بھی چیز میں، یہی لوگ ہیں مقرب، یعنی قریب، کس کے، اللہ کے قریب، اللہ کے چہیتے۔ باغات میں نعمتوں والے، تو کہاں رہیں گے وہ، باغات یعنی جنت میں، کیسی جنت کہ بس جنت ہے، وہاں پر کچھ ہے نہیں انتظام، ایسے باغات، ایسی جنت، طرح طرح کی نعمتیں وہاں پر رہیں گی، کوئی کمانے کی ضرورت نہیں، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، نہ بیماری کا خطرہ، نہ کمانے کی فکر، نہ جان کا خطرہ، نہ مال کا خطرہ، نہ کسی سے دشمنی، ہر چیز میسر ہو جائیں گی۔ باغات میں نعمتوں والے، پھر نعمتیں کون سی ملیں گی، قرآن میں دوسرے مقامات پر ہے، ہم کو جو دنیا میں نعمتیں ملی نا، وہی نعمتیں ملیں گی وہاں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ جو بتایا جاتا نا اس کے علاوہ بھی کوئی دوسری مخلوق کسی کو مل جائیں گی، اللہ نے 3 ہی مخلوق بنایا، جنات، انسان اور فرشتے، اب باقی جو ہے جانور، چرند پرند، وہ الگ، لیکن یہ 3 کا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق نہیں کہ جو انسان کو ہم ملیں گے، کوئی آدمی کو ملے گا یا کسی عورت کو، خاتون کو ہم کوئی ملیں گی، کوئی دوسری مخلوق، اس کے بھی آگے تذکرے آ رہے ہیں، جو بتایا جاتا ہے نا ہم کو، حور ملیں گی، حور کوئی الگ کوئی مخلوق تھوڑی بنائیں گا، حور ملیں گی، ارے وہی تمہاری بیوی جو یہاں پر تھی، وہ خوبصورت اسی حالت میں جیسی جوانی میں تو اس پوزیشن میں ملیں گی، آگے آ رہا ہے وہ۔ پھر آیت نمبر 13، ایک بڑا گروہ پہلوں میں سے، پھر یہ کیا ہوں گے کہ پہلوں میں سے ایک بڑا گروہ، اب یہ سمجھیے کہ جب پہلوں میں آتا، جیسا اس میں آیا ایک بڑا گروہ پہلوں میں سے، من الاولین، پھر 14 میں، آیت نمبر 14 میں، اور بہت تھوڑے پچھلوں میں سے، یہاں پر آیا من الاخرین آیت نمبر 14 میں، تو آیت نمبر 13 میں جو بتایا جا رہا تھا اولین اور آخرین آیا، تو اس کا مطلب سمجھیے آپ، ایک بڑا گروہ پہلوں میں سے، تو ایک جب قیامت آئیں گی تو قیامت کے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی لوگ مرے اس دنیا سے گئے قیامت کے دن کے پہلے، کیونکہ قیامت جب آئیں گی، ساتھ ہوں گی گھڑی قیامت کی، اس کے بعد میں سارے لوگ بیک وقت مر جائیں گے، قیامت اچانک آئیں گی، جیسا ابھی قیامت آئی تو جتنے سارے دنیا کے لوگ ہیں ایک سر پھونکا جائے گا، سب مر جائیں گے، اور پھر دوسرے سر میں پچھلے جو پہلے اولین تھے اور وہ جو موجود تھے وہ سب اٹھیں گے دوسرے سر میں، پھر حساب کتاب ہوں گا۔ یہ پوزیشن اصل میں تو اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ رب العزت یہاں پر، کہ ایک بڑا گروہ پہلوں میں سے، اولین میں سے، وہ جو پچھلے لوگوں میں سے یہ جو ہوں گا اچھے لوگ جو اللہ کے قریب والے رہیں گے، تو ایک بڑا گروہ، ایک بڑی اجتماعیت اس میں سے رہیں گی، زیادہ لوگ ہوں گے ان کی تعداد۔ اور آیت نمبر 14 میں جو آیا، اور بہت تھوڑے پچھلوں میں سے، اور جو آخری پچھلے یعنی آخری، یعنی قیامت کے روز جو مریں گے، وہ جو سر پھونکا جائے گا پہلا، سب ایک ساتھ مر جائیں گے، تو بہت تھوڑے پچھلوں میں سے، یعنی وہ جو موجود آخری میں سے، پہلے قیامت کے پہلے پوری انسانیت اس میں سے، آیت نمبر 13 میں ایک بڑا گروہ، بہت زیادہ لوگ، اور پھر آیت نمبر 14 میں اور بہت تھوڑے پچھلوں میں سے، یعنی آخری جو اس روز مریں گے قیامت کے دن، تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہوں گے۔ یہ پوزیشن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے
اس کو سمجھیے، اولین یعنی قیامت کے گھڑی کے پہلے دنیا سے جانے والے، اور آخرین یعنی آیت نمبر 14 میں قیامت کے روز جو مریں گے۔ پھر آیت نمبر 15، تختوں پر ہوں گے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے۔ پھر اللہ ان کو کیا دیں گا؟ وہ جو اللہ کے قریب، جو سابقون ہے، جو اللہ کے قریب رہیں گے، اور جو جنتی بھی رہیں گے، جو اللہ کے قاعدے کے مطابق جنہوں نے زندگی بسر کی، تختوں پر ہوں گے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے۔ تو کیا ہوں گے؟ وہ ایسے تختوں پر ہوں گے جنت میں جو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے تخت ان کے۔ دنیا میں تو غریب تھا، دنیا میں تو مجبورہ بے بس تھا، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ سونوں کے تختوں پہ رکھیں گا اس کو۔ سونے کے تختوں پر ہوں گے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تخت، اس پر وراجمان ہوں گے۔ کون؟ جنتی۔ پھر آیت نمبر 16، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان پر آمنے سامنے، تکیہ لگائے ہوں گے ان پر آمنے سامنے۔ پھر کیسے بیٹھیں گے؟ تکیہ لگا کے، تکیے کی ٹیک سے، بڑی شان سے، بڑے سکون سے، اور آمنے سامنے سارے جنتی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں آمنے سامنے۔ کیا منظر ہوگا، کیا مزہ ہوگا، کیا لطف ہوگا۔ کوئی کمانے کی فکر نہیں، کچھ بھی نہیں، ساری چیزیں میسر، جو جی چاہیں گا مل جائیں گی۔ تکیہ لگائے ہوں گے ان پر آمنے سامنے، ایسے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تکیے کے ٹیک سے۔ وہ منظر اللہ نے کھینچا یہاں پر۔ پھر آیت نمبر 17، گردش کر رہے ہوں گے ان پر لڑکے ہمیشہ رہنے والے۔ دیکھیے، وہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو زیادہ قریب اللہ سے، جو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے، ان کا تذکر ہو رہا ہے اصل میں یہ۔ تو گردش کر رہے ہوں گے ان پر لڑکے ہمیشہ رہنے والے۔ اب یہاں پر آیا ولدان مخلدون، یعنی لڑکے گردش کر رہے ہوں گے ان پر لڑکے ہمیشہ رہنے والے۔ تو ان کے آس پاس لڑکے ہوں گے۔ اب سمجھیے، لڑکے سے مراد کیا؟ لڑکے سے مراد تو لڑکے ہی ہوگا، سوال ہی بن۔ لیکن یہ کون لڑکے؟ کیا کوئی الگ مخلوق بنائے گا اللہ رب العزت؟ نہیں۔ قرآن میں دوسرے مقام پہ ملیں گا کہ جو اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرے گا نا، تو وہ مال و عال جنت میں جائیں گا۔ کہ جس نے اپنے فیملی کی بھی تربیت کی، اس کی فیملی نے بھی اس کی سنی، اس کی مطلب اللہ کے قاعدے کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، تو ان کا تذکرہ اصل میں یہ کہ جیسا آتا نا وتھ فیملی جنت میں جانے کا انتظام۔ اگر آپ رہیں گے تو مال و عال جنت میں جائیں گے، آپ کی فیملی بھی اگر اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کری تو مال و عال جائیں گے۔ تو وہ کیسے خوش نصیب ہوں گے کہ ان کی اولاد، ان کی بیوی بچے سب جنت میں دکھیں گے۔ اور جیسا پھر کوئی لڑکا نہیں، کوئی دوسری مخلوق نہیں، جیسے یہاں پر ہوتا کہ ہم کسی دعوت میں جاتے تو ویٹر ہمارے پاس میں لاتا، کہ ویٹر لاتا کوئی چیز دینے کے لیے، باقاعدہ ویٹر رہتے، کھلانے والے رہتے۔ کوئی ہوٹل میں جاؤ یا کہیں پر کوئی تقریب میں جاؤ، شاید یہ کہیے ولیمے میں جائیے کسی پروگرام میں، تو ویٹر باقاعدہ دیتا۔ لیکن جب ہمارا اولاد ہمارے ساتھ میں ہوتی، ہمارا لڑکا، تو وہ ویٹر کے ہاتھ میں سے خود دے کے ہماری خدمت کرتا، ابو کھائیے نا، یہ بھی لیجیے نا ابو۔ یہاں تک کہ دیکھا میں نے کہ اپنے ہاتھ سے کھلائیں گا اپنے باپ کو، ماں باپ کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا۔ تو یہ ہے پوزیشن، کوئی دوسرا لڑکا نہیں وہاں پر کوئی بن کر آئیں گا، اللہ کسی کو بنائیں گا۔ ہماری اولاد ہمارے ساتھ میں ہوں گی، جیسا یہاں پر حالانکہ ویٹر تھا کرنے کے لیے، لیکن اس کا دل نہیں مانتا اپنے باپ کی خدمت کروں، تو بڑی عاجزی ان کے ساری سے ہماری خدمت کرتا، انجام دیتا۔ تو ہماری اولاد رہیں گی، وہاں بھی ہماری اولاد ہم کو ضیافت کریں گی، کھائیے نا ڈیڈی، کھائیے نا ابو، کھائیے نا ابا جان، کھائیے نا ممی۔ یہ چیز بتلا رہا ہے اللہ رب العزت۔ اندازہ لگائیے کہ جو اللہ کے قاعدے کے مطابق بڑھ چڑھ کے اللہ کے قاعدوں کا پالن کرتے، زندگی بسر کرتے، تو ان کی اولاد ان کے ساتھ میں رہیں گی۔ لڑکے بڑے پیارے ہوتے ہیں نا انسان کو، لڑکی کی تو شادی ہو جاتی، ایسا نہیں کہ لڑکیاں نہیں ہوں گی، لڑکے بھی رہیں گی وہاں پر، لیکن خدمت گزار زیادہ تر دیکھنے میں آیا لڑکا کرتا ہے دنیا میں، جو فرما بردار بچہ ہوتا، تو وہ لڑکا بھی جنت میں جائیں گا وہاں پر وتھ فیملی۔ جنت کا انتظام اللہ کے پاس میں، جنت کے دروازے کھلے ہیں وتھ فیملی آنے کے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے ماحول وال کو دوزخ کی آگ سے۔
جس کا ایندھن انسانات پتھر ہوں گے. آیت موجود ہے. ہم کو دوزخ کی آگ سے ہماری اولاد کو بچانا ہے. اگر ہم جنت میں گئے اور وہ بھی بچے ہماری اولاد، تو وہاں پر ساری چیز میسر ہونے کے بعد میں ہماری اولاد ہماری خدمت کریں گی. ہمارے والد رہیں گے، ہم ہمارے والد کو لیجیے نا ابو، اندازہ لگائیے سب کی عمر کیا رہیں گی. کوئی 80 سال میں بھی مرا تو حدیثوں میں آتا ہے اس کی عمر 25-30 کی رہیں گی، چاہے جنتی رہے چاہے دوزخی رہے، کہ اس چیز کا نعمتوں کا مزہ آنا چاہیے. اور جو دوزخ میں رہا تو دوزخ میں اس عذاب کا بھی مزہ چکھنا اس نے. پھر آیت نمبر 17 ہو گئی. آیت نمبر 18، 7 پیالوں اور سرائیوں کی اور ساغر بہتی شراب. اب محترمہ نے یہاں پر بہتی شراب لکھ لیے، یہاں پر اس کا ترجمہ کیے. اب اصل میں یہاں پر ہے مم معین. تو معین کے معنی ہوتا معین کے معنی ہوتے آنکھ، نہ کہ یہاں شراب کے معنی میں. لیکن یہاں پیالے آ گئے، سرائیاں آ گئی اور ساغر آ گیا، تو ترجمانی ایسی کر دیتے کہ جیسا وہاں شراب ملے گی، اور وہ شراب میں وہ چیز نہیں رہیں گی. یہاں پر بہکائیں گی نہیں شراب. اصل میں یہ ہے اولاد ضیافت کریں گی تو پیالے جو ہوتے بہترین سے بہترین سونے کے پیالے، جام اور سرائیاں اور ساغر، اس میں سے جو پیالوں میں نکالا جاتا، جو ہمارے آنکھ کو بہت اچھی لگیں گی. اس کا ترجمانی ہم یہ لیں گے آنکھ کو لبھانے والے پیالے. جیسا کسی دعوت میں جائے نا ہم، بہترین گلاس، ارے یار کیا چاندی کا گلاس تھا، اور کیا اس کی ڈیزائن تھی، کیا نقش نگاری تھی. ارے گلاس تو اپنی جگہ، سرئی کی نقش نگاری تو دیکھنا ہی پڑتا تھا، اور جس میں سے وہ شربت نکال رہا تھا وہ تو یار عجیب ہی معاملہ تھا. یہاں ہم کو جیسا محسوس ہوتا، تو وہاں جو ضیافت کریں گا اللہ تعالیٰ، تو کھانا کھانے کے بعد میں جوس مل رہا ہے، آم کا جوس، جو دنیا میں نعمتیں ہیں جو کسی کو میسر نہیں ہوئی، یہاں پر وہی نعمتیں ملیں گی اصل میں وہاں پر. ایسا نہیں کسی کو یہاں میسر ہوئی چلو ایپل کا جوس بھی پیا اس نے، ہر طرح کا جوس پیا، لیکن وہاں پر ایپل کا جوس پیئیں گا، انگور کا جوس پیئیں گا تو ایک الگ مزہ آئے گا وہاں پر. بلکہ یہاں پر اس میں بگاڑ کی صورت تھی کہ انگور کو سڑا کے شراب بنا دیتے تھے. وہاں پر کوئی نشہ وغیرہ نہیں آئے گا. پیارے پیارے سرائیوں میں، پیالوں میں، جو آنکھ کو بہت لبھانے والے پیالے رہیں گے، سرائیاں رہیں گی، ساغر رہیں گے، اس میں مشروب ملے گا. مشروب یعنی جوس، ہر پھل کا جوس، وہ چیز ہے، نہ کہ شراب کہ سڑا کے کوئی شراب والی شکل بنائیں گا. اللہ تعالیٰ اس سے نشہ نہیں آئے گا. بس ایسا ہو سکتا. شراب جو کر دیتے نا، تو اصل میں آنکھوں کو لبھانے والی، جو ہمارے آنکھوں کو بہت اچھے لگیں گا ایسا منظر، وہ ہے یہاں پر. پھر آیت نمبر 19، نہ وہ سر درد میں مبتلا کیے جائیں گے اس سے، اور نہ وہ بہکیں گے. پھر اندازہ لگائیے، بتایا جاتا ہے کہ وہاں شراب ملیں گی لیکن سر میں درد بھی نہیں ہوگا، بہکیں گے بھی نہیں، مطلب آنکھ میں بھی نہیں آئیں گی. ارے میرے بھائی، وہ سڑا گلا کے انگور کو، کسی چیز کو جو یہاں شراب بنتی جس سے نشہ آور ہوتا، تو وہاں ویسا مشروب تھوڑی ملے گا. اس کو شراب بولنے کی ضرورت ہی نہیں جس سے نشہ آئے. وہاں ایک مشروب یعنی جوس ملیں گا، آم کا جوس، انگور کا جوس، ہر پھل کا جوس، چاہے اس کا جوس. لیکن اس سے بہکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں پر انگور کے جوس سے بہک جاتا انسان، کیونکہ وہ سڑا کے گلا کے بناتے، اور کسی چیز کا جوس بناتا، شراب کی شکل اس کو بنا دی جاتی. وہاں پر شراب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بہکنے والی چیز. وہ جو جام اور پیالوں سے ملیں گے تو مشروب بولنا چاہیے کہ وہ جوس جو ہوں گے، ہر پھل کا جوس جو انسان جس کا دل چاہیں گا وہ ملے گا وہاں پر، نہ کہ سڑا گلا کے اس کو دارو یا شراب کی شکل میں ملنے والا ہے وہاں پر. نہیں، یعنی یہ تو ایسا ہو جائے گا کہ سڑا گلا کے تو رہیں گا وہ، لیکن اس سے نشہ نہیں آئے گا. ارے اس کو سڑائے گلائے تو نشہ آنا ہی ہے اس سے، تو وہ چیز دیں گے نہیں اللہ رب العزت. نہ وہ سر درد میں مبتلا کیے جائیں گے اس سے، اور نہ وہ بہکیں گے. مطلب جو یہاں کی صورت ہے نشہ آور چیز، پھلوں کو سڑا کے جو بنائی جاتی شراب، وہ چیز نہیں ہوں گی وہاں پر. وہ چیز ملیں گی نہیں وہاں پر. ملیں گی شراب، اس سے نشہ نہیں آئے گا، ایسی چیز نہیں، اس طرح سے نہیں سمجھیں گے ہم. نہ وہ سر درد میں مبتلا کیے جائیں گے اس سے، اور نہ وہ بہکیں گے. سڑا گلا کے
بنائے گئے جوس ملیں گے نہیں وہاں پر، یہ سمجھیں گے ہم اس کو۔ پھر آیت نمبر 20، یہاں سمجھیے آپ آیت نمبر 20 کے پہلے، کہ صاف انداز میں سمجھنا پڑے گی۔ یہاں پر جو ہماری شراب پیتے ہیں ہم، تو اس سے جو عقل ضائع ہو جاتی نا، کیونکہ یہاں پر آیا اس میں ینزفون، ینزفون کے معنی ہوتے کہ ایسی شراب جو عقل ضائع کر دیتی، یا کنویں کا پانی، ختم ہونے والا پانی جو ہماری عقل کو لیپس کر دے، جو پانی ختم ہو جائے تو اور نہ وہ بہکیں گے، مطلب وہاں پر وہ چیز ہوں گی نہیں وہاں پر بہکنے کی، نہ وہ سر درد میں مبتلا کیے جائیں گے اس سے، اور نہ وہ بہکیں گے۔ مطلب وہاں جو جوس ملے گا وہ شراب والا جوس نہیں ملے گا، یہاں والا جوس، دارو والا، نشے آور چیز ملیں گی نہیں وہاں پر۔ پھر آیت نمبر 20، اور پھل اس میں سے جو پسند کریں گے، اور پھل اس میں سے جو پسند کریں گے۔ پھر جس کا جیسا جی چاہیں گا کہ بھئی فلاں پھل چاہیے مجھے، وہ پھل میسر ہو جائے گا۔ ایپل چاہیے، سیب چاہیے، انگور چاہیے، اور کوئی سیتا پھل، اور طرح طرح کے جتنے بھی جو دنیا میں پھل ہے وہی وہاں پر ملیں گے، اور اس کی لذت ایسی کہ دنیا کے کسی کونے میں ویسی لذت نہیں تھی اس پھلوں کی۔ جو بھی چیز ملیں گی دنیا میں، جو چیز نہیں تھی وہ اللہ تعالیٰ وہاں عطا کریں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا، ہم کو بتایا جاتا کہ ایسی ایسی نعمتیں، ہم یہ سمجھتے کہ دنیا کے علاوہ کچھ اور کیا ملنے والا ہے وہاں پر، کچھ بھی نہیں۔ یہاں جو ہے نا وہی چیزیں بڑھ چڑھ کے لذت کے ساتھ میں وہاں پر ملیں گی۔ جیسا کبھی ہوتا نا، ہم اگر وہ کھجور کھا لیے یہاں کا، تو کبھی ہم نے کھجور کھا لیے سعودی عرب کا جو خاص کھجور رہتا وہاں کا عمدہ قسم کا، تو ایسا لگتا کہ ایک دو کھجور کھاؤ تو جی چھک ہو جاتا، ایسا لگتا کہ زندگی میں کبھی کھایا نہیں میں نے اتنی لذت، منہ کا مزہ، ایسا ٹیسٹ، اور دو میں دل لبریز ہو جاتا۔ اس سے بھی زیادہ لذیذ وہاں کھجور ملے گا، اندازہ لگائیے، اس سے کئی گنا زیادہ لذیذ، ٹیسٹی۔ ایون کھجور ہی نہیں، ہر چیز، ہر پھل، ہر نعمت اس طرح سے سمجھیں گے ہم۔ لیکن وہی نعمت جو دنیا میں ہے، جو دنیا میں لوگوں کو ملتی، اور کسی کی طاقت نہیں رہتی تو نہیں ملتی، اس کو جا نہیں پاتا، پیسہ نہیں رہتا اتنا اس کے پاس میں، وہ نہیں ملتا۔ لیکن جب جنت میں جائے گا وہ، تو وہاں پر اس کو وہ چیز ملے گی جو دنیا میں نہیں ملی۔ اب پھر کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ساری چیزیں میسر ملی اس کو، تو اس کو کیا ملے گا؟ یہ ایسا ہو جائے گا کہ دنیا میں یہ تو میرے کو دنیا میں ہی ملتی تھی، وہاں بھی مل گئی۔ ایسا نہیں، ساری خوشی، ساری نعمتیں دنیا میں تھی، لیکن وہاں پر اس کا الگ ہی ٹیسٹ آئے گا، اس کو بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ سیب ہے تو سیب کا کچھ دوسرا مزہ آ رہا ہے، سیب کا ہی مزہ آنا ہے اس کو، لیکن بہت چرن سیما والا مزہ، اس طرح سے لیں گے ہم اس کو۔ اور پھل اس میں سے جو پسند کریں گے، جو اس کو پھل پسندیدہ پھل ہے اس کا فروٹ، وہ ملیں گا جنتی کو۔ اور گوشت پرندوں کا اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے، پرندے کا گوشت جس کی خواہش کریں گا وہ، ایون پرندے کا نہیں، اور دوسرے گوشت بھی، جس بھی پرندے کی، آج جو پرندہ دکھتا ہم کو تو ہم کو مل نہیں پاتا، لیکن وہاں پر ہم تصور کریں گے تو وہ حاضر ہو جائے گا پرندے کا گوشت۔ اور گوشت پرندوں کا اس میں جو وہ خواہش کریں گا، جیسے خواہش ہوں گی خواہش کے مطابق، لیکن وہی نعمت جو دنیا میں تھی، آیا اس کو ملی ہو یا نہ ملی ہو، لیکن وہاں ملیں گی بڑی عمدہ لذتوں کے ساتھ میں۔ پھر آیت نمبر 22 بڑی خاص ہے یہ بھی آیت، وَحُورٌ عین، اور گوری عورتیں بڑی آنکھوں والی۔ اب یہاں پر جہاں بھی نور آتا نا، حور آتا نا، تو یہ بتایا جاتا ہم کو للچانے کے لیے کہ بھائی وہاں حور ملے گی، یعنی یہاں کے علاوہ مطلب کوئی ایسی مخلوق بنائے گا اللہ رب العزت فیمیل کہ جو جنتیوں کو دیے جائیں گی، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حور کے معنی ہوتے گوری عورتیں بڑی آنکھوں والی، جس کی آنکھ بڑی ہوں گی، آنکھیں بڑی ہوں گی، ایسی ملیں گی۔ تو اصل میں کون ملیں گی یہاں پر؟ جو اس کی، اب آگے کی آیتوں میں بھی ہے، آیت نمبر 23 میں، جیسے موتی چھپے ہوئے ہو، تو یہاں پر جو اس کی بیوی تھی وہی بیوی اس کو وہاں ملیں گی، اگر جنتی ہے تو۔
اب کس پوزیشن میں ملیں گی کہ اس نے اگر یہاں اس بیوی سے شادی کیا تھا کہ بیوہ تھی وہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں بیوہ تھی نا، ان سے پہلا نکاح ان سے کیا انہوں نے، تو اگر کسی نے بیوہ سے شادی کیا یہاں پر تو اس کو وہ جو ملیں گی جنت میں وہ بیوی ملیں گی، اگر وہ جنتی ہے تو وہ بیوہ بیوی 25-30 سال میں جب وہ جوان ہوئی تھی، اس ٹائم پہ جو خوبصورت تھی، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، اس پوزیشن میں اس جنتی کو ملیں گی، اور اس بیوہ کو وہ جو خاوند ملیں گا اس کا اس پوزیشن میں ملیں گا جو جوانی کی اس کی پوزیشن تھی کہ کسی کو اتنے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ تو یہاں پر آتی ہے اور گوری عورتیں بڑی آنکھوں والی، تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کرا عورتوں میں سے، خواتین میں سے، جب یہ آیت آئی ہے اس ٹائپ کی اور دوسری کی بھی آیت ہے جو آئی، تو پوچھا کہ بھائی آدمیوں کو تو عورتیں ملیں گی، حور ملیں گی، ہم کو کیا ملیں گا؟ سوال یہ ہوتا نا کہ آدمی کو تو حور مل جائیں گے تو ہم کو کیا ملیں گا؟ انہوں نے بولا جو ان کو ملیں گا وہ تم کو ملے گا، مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں پر اگر ہم کو حور ملتی، حور یعنی خوبصورت، کوئی دوسری مخلوق نہیں، ہماری بیوی جو یہاں تھی جنتی ہے، تو اس کو بھی اس کا حورا بیوہ یعنی اس کا خاوند ملیں گا، سیدھی بات ہے، اگر وہ جنتی ہے تو اس کو ملیں گا، لیکن اگر وہ جنتی نہیں ہے اس کا خاوند تو کوئی دوسرا ملے گا، لیکن ویسی ملیں گا وہ جنتی کو۔ پھر کسی کی بیوی بھی جنتی نہیں اور کسی کا خاوند بھی جنتی نہیں، ایسے بھی جوڑے رہیں گے نا۔ تو وہ جو جوڑے جو باقی ہے کہ کسی نے زندگی بھر شادی نہیں کی، کسی لڑکے نے شادی نہیں کیا لیکن شرافت سے رہے، تو وہ وہاں ان کو دیں گا نا اللہ تعالیٰ، ان کو وہ میسر ہوں گے نا۔ یہ ہوتا نہ کہ کوئی دوسری مخلوق کہ فرشتوں کے علاوہ، انسانوں کے، جناتوں کے علاوہ، یا پھر وہ جناتوں میں سے کچھ دے دے گا، جنوں میں سے کوئی فیمیل کو، ایسا کچھ بھی نہیں، وہ سب فالتو بات ہے کہ جن عاشق ہو جاتا یہاں دنیا میں بتایا جاتا اس پر، یہ سب بے ٹوکی باتیں ہیں۔ ہم انسان کو انسان ہی ملیں گے، جناتوں کو جنات نہیں ملیں گے، جو ہم کو ملیں گا جناتوں کو بھی جنات نہیں ملیں گے، جنات نہ کو جنات ہی ملیں گے، ان کو بھی جنت دوزخ ملیں گی نا۔ حور کے معنی گوری عورتیں، گوری فیمیل، بڑی آنکھوں والی، بڑی آنکھ والی، بڑی آنکھ کا معنی ایک دم بہت یعنی بڑی آنکھ یعنی خوبصورت اچھی آنکھ والی، لبھانے آنکھ والی۔ اس وقت میں جب وہ جوان ہوئی تھی اس ٹائم پہ جو پوزیشن ہوتی ہے اس کی جوانی میں کسی خاتون کی، وہ حساب سے۔ پھر آیت نمبر 23، جیسے موتی چھپے ہوئے، پھر کیسی ہوں گی وہ؟ جیسے موتی چھپے، موتی جو ہوتا ہے نا سیپ میں چھپا ہوا، کتنا سیکورٹ رہتا ہو، کتنی حفاظت میں ہوتا موتی، کہ اس کو کسی نے کوئی چھوتا کیا؟ جب ہم اس کو سیپ میں سے نکالتے، بڑی مشکلوں سے سیپ میں سے نکلتا موتی یعنی ہیرا، جب ہاتھ لگتا اس وقت تک کہ کوئی اس کو چھوتا بھی نہیں، تو وہ جو عورتیں ملیں گی ایسی کہ اس کو کسی نے چھوا نہیں ہوگا، ایسی حور، ایسی خوبصورت ہماری بیوی اگر ہم جنتی تو ہم کو ایسی ملیں گی کہ جوانی کے اس میں جیسی خوبصورتی اس کی اور ایک دم خوبصورت، اور کسی نے چھوا نہیں تھا اس کو، ویسی ملیں گی۔ آیا وہ بیوہ کیوں نہیں تھی ہماری بیوی؟ بیوہ سے کیوں نہیں شادی کی ہو آپ نے؟ یہ جنتیوں کا تذکرہ۔ ایسی عورتوں کو بھی خاوند ویسی ملیں گا، فریش، اس کو بھی فریش اس کو بھی فریش، یہ سمجھیے جیسے موتی چھپے ہوئے، جیسا سیپ میں موتی ہوتا نا قیمتی، ویسے چھپے ہوئے۔ پھر آیت نمبر 24، ان آیتوں کو سمجھیے آپ، ایک دوسری مخلوق تیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، فرشتوں، جنوں اور انسانوں کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق حور، کوئی فیمیل آئیں گی ہمارے پاس میں، دیں گا اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں۔ جو دنیا میں ہے ساری نعمتیں، ہر چیز وہی بڑھا چڑھا کے اللہ وہاں دیں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں دینے والا، نہ اس چیز کی، اس کی دنیا کے علاوہ انسان کو کسی چیز کی خواہش ہوتی، فطری دین ہے نا۔ پھر آیت نمبر 24، بدلہ اس کا جو تھے وہ عمل کرتے، پھر کس بدلے میں ملیں گا؟ وہ جو عمل کرتے تھے، پیارے پیارے عمل کرتے تھے، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، اس کا بدلہ کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو لوگ دیکھ رہے اور وہ ظلم کے لیے کود پڑتا تھا، آواز اٹھا دیتا تھا اپنی۔ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں، منہ موڑ کے جا رہے ہیں، کوئی اٹھانے کو تیار نہیں، وہ بڑھ چڑھ کے
آفس نہیں گیا، اپنے کام کو آگے پیچھے کر دیا، اس کو گود میں اٹھا کے ایڈمٹ کرایا، دواخانے تک کے ڈالا، گیا۔ ارے خود کی اولاد، خود کا رشتہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ایسا ہو جائے تو ہم دوڑتے نہیں ہیں کیا؟ تو دوسروں کے لیے دوڑنا، انسانیت کی ایسی قدر کرنا، انسانوں سے ایسی محبت کرنا۔ بدلہ اس کا جو تھے وہ عمل کرتے، کس بدلے میں؟ وہ جو عمل کرتے تھے نیک عمل اللہ قاعدے کے مطابق، اس کے بدلے میں یہ ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث صحابہ نے پوچھا، اس طرح کی آیت آئی جب کہ کیا ہم ہمارے عمل کی بنا پر جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اللہ کی رحمت ہم کو لے جائیں گی۔ تو عمل تو ہے ہی، عمل کا دخل تو ہے ہی، لیکن ہم یہ نہ سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مطلب کہ میرا عمل بہت زوردار ہے، میرے کو تو جنت دینا ہی پڑے گا اللہ کو، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی رحمت لے جائیں گی۔ کیونکہ اگر عمل دیکھے تو جو اللہ کو نہیں مانتے، ناستک ہے، دہری ہے، ہم سے زیادہ خدمت خلق کے کام کرتے ہو، ان کا ایمان نہیں ہوتا، لیکن ہم سے زیادہ خدمت خلق کے کام، ہم سے زیادہ ماں باپ کی عزت، بیوی فرما بردار، تو کیا چلے جائیں گے جنت میں؟ نہیں۔ عمل کا تو یہ بھی تقاضا ہے نا، اللہ کی رحمت جب آئیں گی کہ عمل کے ساتھ میں اللہ کا ڈر ہونا کہ میں اللہ کے اللہ نے کہا، اللہ نے تقاضا کرا مجھ سے کہ میں ایسا کروں تو میں نے ایسا کیا، نہ کہ عمل کیا تو پھر اللہ کو نہیں اب تو جنت دینا ہی پڑے گا اللہ کو، نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی رحمت لے جائیں گی جنت میں، یہ چیز بھی سمجھنا پڑے گا ہم کو، اللہ کی رحمت ہی لے جائیں گی، وہ رحیم ہے، مہربان ہے۔ عمل کر لیں گے تو کیا نعوذ باللہ کیا دعوت ٹھوک دیں گے آپ؟ یعنی اب دینا ہی پڑے گا۔ لیکن ایک ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ ہم ہمارے قاعدے کے خلاف نہیں کریں گے، اللہ نے قاعدہ بتا دیا کہ عمل کریں گے تو ملیں گے، لیکن ایک وہ جس کے عمل کی نیت تھی لیکن ایمان لایا، ابھی عمل کا موقع نہیں ملا، اس کو بھی جنت ملے گی۔ کہاں ہے عمل؟ وداؤٹ عمل بھی مل جائیں گے، کیونکہ نیت تھی، اس کی نیتوں پر دار و مدار ہے۔ ان چیزوں کو جو ہوتی نا، یہ ملی جلی آیت ہوتی، کچھ آیت محکمات ہوتی، کچھ ہوتی آیت متشابہات، تو ملی جلی آیت ہوتی، دوسری جب کوئی آیت آئی تو دوسری آیت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، نہ کہ ایک پر جم کے رہ جانا کہ بس عمل پر ملیں گی تو عمل پر میں جاؤں گا، یہ نہیں سمجھنا، اللہ کی رحمت دی جائیں گی۔ پھر آیت نمبر 25، نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ پھر کیا ہوں گا؟ جنتی، اس میں کوئی لغو بات، ایسی بات نہیں جو ان کو دل کو دھکا لگتا۔ آج ہوتا ہم قرآن کی آیت پیش کرے، اللہ کی بات پیش کرے، ارے میاں تم عالم ہے کیا؟ آپ کو عربی آتی کیا پوری؟ آپ عربی آتی کیا؟ آپ کی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں کتنے لوگ ہیں آپ؟ اس طرح سے معاملہ، یعنی تنقید تو کرنا چاہیے، کوئی غلطی نہیں ہماری، ہم آیت کے مطابق کہہ رہے ہیں اس سے، اب وہ آیت کی تحریف کرتا اور یہ بولتا کتنے ہیں تمہارے ساتھ میں، کتنے سنتے آپ کو؟ ٹیڑھی بات، یعنی تانا دیتا ہم کو، منہ پر تانا دیتا، دل دکھتا انسان کا۔ ہم جو کرتے، ہمارے جو ساتھی رہتے وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں، تھرڈ پرسن سن لیتا ہم جو بولتے، لیکن جس ڈائس سے ہم اللہ کی بات کہنا چاہتے تو اس وقت میں جب ہم کو اتنا شعور نہیں تھا، اس وقت میں ہم کو بار بار بولنے دیا جاتا تھا اس ڈائس سے، بعد میں پھر جب ہم قرآن کی آیتیں پیش کر رہے تو پھر بولنے نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ کہ قرآن کی آیت کی صحیح اسپرٹ بیان کر رہے ہیں ہم، تو بولنا بند، وہاں آپ مت بولو، کیونکہ ان کے قاعدے کی ہماری جماعت کا یہ تھوڑی ہے طور طریقہ۔ ہماری جماعت کے حساب سے تو یہ ہے کہ بھائی طلاق بولتے آپ تو کچھ بھی لگا رہے کہ طلاق 10 بار بھی بولے تو ہوتی نہیں، عدت کی مدت ضروری ہے، نہیں ہمارے حساب سے تو ہو جاتی طلاق۔ آپ تو بولتے دوزخ میں سے نہیں نکلیں گے لیکن نکل جائیں گے، آپ تو بولتے عیسیٰ السلام نہیں آئیں گے، ہم تو بولتے آئیں گے۔ چلو تمہارا بولنا بند، پھر ہم ہمارے ڈائس سے بولنے نہیں دیتے، یا پھر بولنے دیں گے تو وہ نقطہ چھیڑا مت کرو، یا چھیڑیں گے وہ نقطہ تو پھر ویسا عقیدہ پیش کرنا جو ہماری اجتماعیت کا، ہمارے جماعت کا ہے، لیکن نہیں پڑتا کسی کو کہ نہیں میں تو اللہ کی بات پیش کروں گا۔ تو دیکھیے یہ ساری بگاڑی کی صورتیں ملیں گی آپ کو، اتنے سارے عالم غلط ہے کیا؟ عالموں سے بڑھ کر ہوگا کیا آپ؟ وہ بھی آئے تھے، انہوں نے اپنے عالموں درویشوں مشائخوں کا اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، وہ بھی ہے۔ پھر اتنے سارے لوگ غلط ہے کہ سارے لوگ اس چیز کو مانتے، تو قرآن میں وہ بھی ہے کہ قلیل تعدادی اللہ کی بات کو تسلیم کریں گی، اکثریت اس کو نہیں مانیں گی۔ کم سے کم 20-22 مقامات پہ ہے یہ آیت اکثریت اور قلیل تعداد کی، تو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ساری چیزیں ملیں گی۔ اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں، اجتماعیت سے جڑ جاؤ۔ ارے اللہ نے 2 ہی جماعت بتایا ہے، حفظ اللہ حفظ الشیطان، اور اس پر بھی میرے درس ہے کہ اجتماعیت کے بغیر بھی اسلام ہے،
جو سب ابراہیم السلام کے لیے جو چلو تو بس ابراہیم السلام کے راستے سے آپ کو ڈائریکشن دی گئی ہے، ہم کو بھی ہے، چلو تو بس ابراہیم السلام کے راستے سے جو سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا. اللہ کی بات کے خلاف میں کوئی بات کرے گا تو ہم اس سے کٹیں گے نا. کٹیں گے مطلب خود نہیں نکلیں گے، آٹومیٹک ہم کو کرتے بائی پاس. وہ بغیر پھوڑے کے پھوڑا پھوٹ جاتا. اس وقت میں 10 لوگوں کو سناتا تھا انسان، 25 لوگوں کو، 50 لوگوں کو، بعد میں پھر یوٹیوب پر آ جاتا. کم سے کم یہ تو اللہ کو بولنے کے لیے جگہ باقی رہیں کہ اللہ میں نے ساری دنیا کو سنایا. اب دنیا میں سے چند لوگ ہی سنتے تھے، 1000 500 200، تو میں کیا کر سکتا تھا. نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ کوئی گناہ کی بات. تو یہ ہے اصل میں کہ لغو بات ہمارے دل کو دھکا دینے والی بات، اور نہ کوئی گناہ کی بات. کوئی گناہ کی بات کہ غلط لوگ جو دوزخی لوگ ہیں نا، اس طرح کے لوگ وہ ہوں گی نہیں وہاں پر. کہ کوئی گناہ کی بات گناہ کرنے پر ہم کو آمادہ کرتا، کوئی وہ آیت کو مت پیش کرو آپ، اس طرح سے بولتا کہ گناہ ہی ہوتا نا کہ نہیں بھائی وہ آیت آئی تو وہ آیت پیش مت کرا کرو آپ. وہ تو گناہ ہو رہا نا کہ آیت آئی ہم پیش نہیں کریں گے کہ اس کو. تو یہ ہے کوئی ایسی بات جو دل دکھے جس سے، یا کوئی بے عزتی کرے ہماری، یا پھر کوئی گناہ کی بات، کوئی گناہ کی بات کروائے ہم سے زبردستی، یا کوئی بولے ہم کو کرنے کا پریشر ڈالے. کسی طرح کا کوئی پریشر نہیں، نہ باپ کا پریشر، نہ ماں کا پریشر، نہ اولاد کا پریشر، نہ بیوی کا پریشر. ہوتا نا کئی لوگ پھنس رہے تھے بیوی کے پریشر میں، کچھ چیزیں ایسی بدعتیں کر لیتے. یار بھائی کیا کرنا، ہوم منسٹر مانتی نہیں، خواتین مانتی نہیں، جان دو انڈا شادی میں پھول لی، جان دو یار جہیز لے لیے. عورتیں سنتی نہیں ہیں، سارا باہر سناتا بڑی بڑی تقریر میں، اور اس کی بیوی نہیں سنتی. یہ معاملہ کیسے نہیں سنتی؟ ابھی کبھی گالی دی بیوی نے یا کچھ بولی تو پھر کیسا نکالتا تماشا. لیکن اللہ کی بات پر کبھی نکالتا کوئی چیز ہوتا؟ یہ ہے چیزیں. اور وہ نہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ کوئی گناہ کی بات. سب جنت ہی رہیں گے، آڑے تلے لوگ ہی نہیں رہیں گے یہاں پر. وہاں پر جنت میں تو کوئی آڑی تلی بات ہوں گی نہیں وہاں پر. وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں یہاں پہ. پھر آیت نمبر 26، مگر کہنا سلام سلام. سب جنتی ہوں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، السلام علیکم، ارے سلام، ارے کیا عقیل بھائی لوگ، ارے کیا فلانے بھائی، کیا کریم بھائی، کیا شفیق بھائی، کیا یار. لوگ سمجھتے تھے ہم کو کیسا بولتے تھے کہ ارے یار کتنے لوگ ہیں تمہارے ساتھ میں، اور تمہاری تو عربی برابر نہیں ہے، تم تو اٹک اٹک کے پڑھتے، لٹک لٹک کے پڑھتے. اب وہ دیکھو جو بغیر اٹک اٹک کے پڑھتا تھا کدھر دکھ رہا ہے وہاں پر، وہ دوزخ میں لٹکا ہوا ہے. جبکہ ساری چیزیں حدیثیں موجود تھی کہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا عربی، خود ہو کے نہیں، کوشش کرتا عربی پڑھنے کی، اور اس میں اٹک کے پڑھتا، تو اللہ کو بہت پسند ہے وہ کہ کوشش کر رہا ہے میرا بندہ. آیت کی اسپرٹ کو جو سمجھیں گے. پھر جو بولتے ہیں نا اپنے آپ کو ہم بہت بڑے عالم علماء ہیں، اگر سعودی عرب کا ایک لا اس کے پاس میں جس کو عربی بولتے آتی ہے، سرسر عربی بولا تو سرسر عربی میں بات بھی نہیں کر سکتے اس سے. کم ہی تعداد ملیں گے ایسی جو بات کریں گا، ایسی کر نہیں سکتے، اور خود کو بولتے میں عربی داں ہوں. حافظ ملیں گے تو بس عربی کا زیر زبر پرفیکٹ پروننسیشن نکال لیں گے اس کا تلفظ، لیکن آیت کے معنی معلوم نہیں. عالم ملیں گا بتا دیں گے، آیت کے معنی بھی بتا دیں گے، لیکن آیت کی اسپرٹ کو نہیں سمجھیں گا. بندر بنا دیے، سور بنے، ہاں سور بن گئے تھے، بندر بن گئے تھے، وہ قوم سور بن گئی تھی، بندر بن گئی تھی. وہ بھی آیت آگے آ رہی، سور بن گئی تھی تو بات ہی ختم ہو گیا، بندر بن گئی تھی تو بات ہی ختم ہو گئی، مٹی ہو جائیں گے. وہ ہو گیا کام، پھر جم گیا اس کا کام، تو جنت دوزخ کام ملی اس کو. یہ ہے. جبکہ وہ آیت کی اسپرٹ یہ ہے کہ بندر کی صفت آ جانا، اس پر بھی درس ہے میرے، سور کی صفت آ جانا. ملیں گے آپ کو سور کی صفت والے، بندر کی صفت والے لوگ، ایمان والوں میں ملیں گے. پھر آیت نمبر 27، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہے؟ دائیں ہاتھ والے یہ دیکھو پہلے سبقت رکھنے والوں کے لیے آیا، جو جنتی تھے بڑھ چڑھ کے جنہوں نے حصہ لیا تھے ان کا تذکرہ تھا. وہ پچھلے آیتوں میں جو آیا دائیں ہاتھ والوں میں کہ وہ عمدہ لوگ کہ جو بہت زیادہ عمدہ تھے، سابقون جنت فردوس والے، مطلب وہ. ابھی دائیں ہاتھ والے، اب دائیں ہاتھ والوں میں پھر دائیں ہاتھ والے کیا ہے؟ دائیں ہاتھ والے اس کا تذکرہ ہے. دیکھیے کیا ہے دائیں ہاتھ والے.
بیریوں میں بغیر کانٹوں کے. پھر وہ جو جنتی ہوں گے وہ جنت فردوس والوں کا، بڑھ چڑھ والے کے، اور یہ دائیں ہاتھ والے دوسرا گروپ تو جنتیوں کا. بیریوں میں بغیر کانٹوں والی کہ وہاں بیریاں رہیں گی لیکن اس میں کانٹے نہیں رہیں گے. ایسی بیریوں میں رہیں گے، ایسی سیکیورٹی میں رہیں گے. یہاں پہ جو ہم لگاتے ہیں نا آیت نمبر، یہاں پر جو ہے یعنی سمجھیے کہ فی صدر مخضود یعنی بیریوں میں بغیر کانٹوں والی. تو مطلب جو سیکیورٹی کے لیے بیریاں رہتی تو ہم اس پہ ابھی ہاتھ گیا تو کانٹے لگ جاتے نا کبھی ہم کو. جیسا یہاں پر ہم یہ سمجھتے کہ کرنٹ والا ہم سیکیورٹی کے لیے بیٹھاتے. ہمارا سیب کا باغ ہے، کوئی باغ ہے تو وہاں سیکیورٹی کے لیے ہم کرنٹ لگا دیتے پورے بیریوں کی جگہ پر کہ سیکیورٹی ہو. لیکن اس سے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے لوگوں کے. کبھی ہمارے ہاتھ چل جاتا تو ہاتھ جل جائے گا، کرنٹ لگ کے پھینک دیتا وہ. تو وہاں پر کیسے ہوں گے، وہ کیسی سیکیورٹی میں ہوں گے کہ سیکیورٹی تو ہوں گی لیکن بغیر کانٹوں والی بیریاں، ایسی حفاظت میں ہوں گے بغیر کانٹوں والے. اس طرح سے سمجھیں گے ہم کہ جس میں کوئی کانٹے نہیں. پھول توڑ رہے تو پھول کے ساتھ میں کانٹے بھی رہتے، پھولوں کے ساتھ خاص بھی رہتے. وہاں پر پھول ملیں گا بغیر کانٹوں کا. توڑنے کے لیے ہاتھ ڈالو توڑ لو، تصور کرو مل جائے گا. یہ ہے. پھر آیت نمبر 29، اور کیلوں میں تاباتا، اور کیلوں کے باغ. کسی کو کیلا بہت پسند ہے، کیلے کھاتا تو کیلوں کے دائیں ہاتھ والے، ہاں وہ جو بڑھ چڑھ والوں کے علاوہ جنتی لوگ یہ بھی. اور سایوں میں لمبے سایوں میں، لمبے سایوں میں، گھنے سایوں میں، بالکل خوشنما سایہ دار درختوں میں، ایسی جنت میں. اب پانی میں بہتے ہوئے. اب پانی بہتا ہوا پانی صاف ہوتا نا، وہ چیز بتا رہا رب العزت. بہتا ہوا پانی ملے گا، جمع ہوا پانی نہیں. ہم مٹکے میں بھرو، ارے 2 دن ہوگا نا مٹکا خالی کرو. ٹانکی میں سے پانی آتا اوپر سے جمع ہوا پانی. فلیٹوں میں کیا ہوتا، بڑے بڑے فلیٹ ہے تو ٹانکی رہتی اوپر سے، ٹانکی میں سب کو ملتا. 2 مہینے میں 1 مہینے میں ایک بار صاف ہوتی وہ. وہاں بہتا ہوا پانی، جو ندی کا پانی ہوتا نا بہت میٹھا ہوتا. بہتا ہوا پانی بہت لذیذ لگتا ہم کو یہاں پر، اس سے کئی گنا زیادہ لذت وہاں. پھر آیت نمبر 32، اور پھلوں میں بکثرت. ایسے پھل بکثرت، جو پھل چاہیں گا وہ. ایسا نہیں کہ یہاں پر بھائی زیادہ مت کھاؤ سیب، ارے انگور زیادہ مت کھاؤ، کم ہے نا بھائی. ارے فلانا آئٹم لائے ہم نے ٹیسٹ کے لیے لائے یار، زیادہ مت کھاؤ نا. وہاں پر ہر پھل کثرت سے، ہر فروٹ کثرت سے، چاہے کتنا کھا لو. پھر آیت نمبر 33، نہ ختم ہونے والے اور نہ روکے جانے والے. پھر نہ ختم ہونے والے نہ روکے جانے والے، وہ ختم بھی نہیں ہوں گے. سوال ہی بدلے تو ختم ہونے کا. اور روکے جانے والے، روکیں گا بھی نہیں کوئی وہاں پر. ارے بھائی کتنا کیوں کھا رہا ہے، جیسا یہاں پر ہوتا نا، ارے بھائی کم لائے نا، مہنگی چیزیں نے، اتنا کیوں کھا رہا ہے بھائی، اتنے پھل کیوں کھا رہے ہیں، کہ سب پھل ہی کھا جائیں گے آپ، دوسروں کے لیے تو چھوڑو. تو وہاں ایسا کچھ نہیں رہے گا. نہ ختم ہونے والے نہ روکے جانے والے، کوئی روک ٹوک نہیں وہاں پر. بنداس کھاؤ، پیسہ دینے کی ضرورت نہیں، فری آف چارج ساری نعمتیں جنتیوں کو. پھر آیت نمبر 34، اور نشید گاؤں میں اونچی، نشید اوپر، نشید گاؤں میں بالکل ایسے بیٹھے ہیں، بالکل شان سے، بڑے گرو سے. آیت نمبر 35، بے شک ہم پیدا کیے ہم نے انہیں نئے سرے سے پیدا کرنا. دیکھیے بڑی خاص آیت ہے. آیت نمبر 35، بے شک ہم پیدا کیے ہم نے انہیں نئے سرے سے پیدا کرنا. اللہ کس کے لیے بتا رہا ہے کہ ہم نے ان کو نئے سرے سے پیدا کیے. ہاں ہم نے نئے سرے سے پیدا کیے. آگے کی آیت میں آ رہا ہے اس کی ڈیٹیلز کہ بے شک، اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ ہم ان کو پیدا کریں گے نئے سرے سے. بے شک ہم پیدا کیا، ہم نے دنیا میں ہم نے ان کو پیدا کیا. سمجھیے وہ جو آگے آیت میں بات کھلیں گی. دنیا، آیت نمبر 35 ہے، بے شک اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم پیدا کیا، کہ دنیا میں ہم نے ان کو پیدا کیا. ہم نے انہیں نئے سرے سے پیدا کرنا. پھر ہم وہاں بھی ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے. نئے سرے سے یعنی کوئی دوسرا نہیں، ایسا نہیں بنائیں گے اس کو، وہی جسم نئے سرے سے دیں گے. آگے آ رہا ہے وہ. تو بنایا ہم نے ان کو کنواریاں. وہ آگے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بیوہ سے شادی کیا تھا، لیکن وہ جنتی بیوی ہوں گی اس کی، کوئی نئی حور نہیں ملے گی، کنواری بن کے ملے گی اس کو.
बड़ी बड़ी आंखों वाली कुमारी, वो जो पहले बताया उनको भी कुमारी, इनको भी कुमारियाँ जन्नतियों को, वो जो है तो ये जोड़ है वो कि उसकी बीवी मिलेंगी लेकिन कुमारी उस पोजीशन में 25-30 साल की, 15-20 साल की जो पोजीशन जैसी रहती वो, ये जिक्र कर रहा है। ना कि कोई दूसरी कोई हूर मिल जाएंगी, कोई दूसरी एक मखलूक बनाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वैसा नहीं। कुमारियाँ, अब जो कुंवारी रहेंगी लड़की को तो उसको खाविन कुंवारा, उसकी शादी हुई थी लेकिन वो कुंवारा जैसी शक्ल में मिलेगा उसको, जैसा आदमी को मिलेगा वैसा औरत को मिलेगा वहाँ पर नेमत। ये बताया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला उसको जवानी की पोजीशन में मैसर करेगा, कुमारी पोजीशन में मैसर करेंगे उस बीवी को खाविन उसका कुमारी शक्ल में मिलेगा। ये नेमत अल्लाह बता रहा है, समझिए, ना कि कोई दूसरी मखलूक। खाविंदों की प्यारियाँ हम उम्र, देखिए और डिटेल्स आ गई। खाविंदों की प्यारियाँ कैसी होंगी कि खाविंदों की बड़ी प्यारियाँ थी, यहाँ बड़ी खिदमत गुजारती है। हम उम्र यानी हम उम्र के मायने कि अगर वो 15-20 साल की है तो इसका खाविन भी 15-20 साल का ही रहेगा। जवानी में जो उसका जलवा था बीवी का, जवानी में जो जलवा था इसका खाविन का, उस जलवों के साथ में मिला था। हालांकि उसने अपनी 40 साल में शादी की थी, उसने 45 साल में शादी किया था, या उसने 30 साल में शादी, किसी ने 50 साल में शादी किया था, लेकिन उसको जवानी की पोजीशन में उसकी बीवी और बीवी को जवानी की पोजीशन में उसका खाविन और फ्रेश मिलेगा। ये चीज़ है असल में, ना कि कोई दूसरी मखलूक। दाएं हाथ वालों के लिए, किसके लिए? दाएं हाथ वालों के लिए, जो जन्नती है। दाएं हाथ वाले जन्नतियों का तस्करा। जन्नती में दाएं हाथ वालों में पहले वो जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, दूसरे ये कि जो जन्नती है कि बढ़ चढ़ के भले हिस्से नहीं लिए लेकिन ईमान वाले थे, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक काम अंजाम दिए, कोई बुरा काम नहीं किए। बोलते ने जो नाफरमानी से बच गया वो कामयाब हो गया। कुरान की आयत है, जो नाफरमानी से बच गया वो कामयाब हो गया। बस नाफरमानी मत करो तो आपको जन्नत मिलेगी, लेकिन नाफरमानी नहीं किया फिर और एक्स्ट्रा भी बढ़ चढ़ के काम किए तो फिर वो पहले जो तस्कीर है वैसी जन्नत। और यहाँ पर सिर्फ जन्नत। वाक़या था कि आप के पास में एक शख्स आया उस वक्त में और पूछा, पूरा हदीस है वो, तो बताया आपसे, जब मुझे जन्नत में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बोले आपको नमाज़ पढ़ना पड़ेगा। हाँ बस फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ूंगा। रोज़ा रखना पड़ेगा। हाँ बस फ़र्ज़ रोज़े रखूँगा। ज़कात दूंगा। हाँ बस ज़कात दूंगा और कुछ नहीं दूंगा। तो वो बताया, फिर जब गए तो आपसे बताया कि तुमको जन्नती शख्स देखना है, तो साहबा को बताया कि वो जो शख्स जा रहा है ना वो जन्नती है। तो ये है कि हमने उतना ही कर लिया जितना करना है। फ़र्ज़ नमाज़ी पढ़ लिया, अगर फ़र्ज़ रोज़े रख लिए तो जन्नत का वादा है अल्लाह का। ज़काती दे दी है, ज़िंदगी भर सदका दिए नहीं कभी, तो वादा है अल्लाह का दाएं हाथ वालों के लिए, वो जन्नतियों का। और कोई बढ़ चढ़ के लिया तो फिर वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया तो उनके लिए जो पहले आया। आयत नंबर 39, एक बड़ा गुरोह होगा पहलों में से। फिर वो जो पहले बताया मैंने आपको, अवलीन, पहलों में से, यानी क़यामत के दिन के पहले जो मरे उनमें से एक बड़ा गुरोह होगा। और फिर आयत नंबर 40, एक बड़ा गुरोह होगा आखिरीन में से। यहाँ पिछले बताया गया आखिरी, यानी जो क़यामत के रोज़ मरेंगे उस सूर के साथ में, उस मौजूदा लोग जैसा अभी क़यामत, अगर अभी जो एक साथ मर जाएंगे तो उनमें से भी बड़ा गुरोह होगा ये इन जन्नतियों का। उस वक्त में उसमें शायद कम आया था, लेकिन यहाँ पर मौजूदा लोगों में से भी बड़ा गुरोह होगा, और पहले वालों में से भी बड़ा। एक बड़ा गुरोह पहले वालों में से, और एक बड़ा गुरोह जो क़यामत के दिन जो मरेंगे उनमें से। फिर आयत नंबर 41, और बाएं हाथ वाले क्या है? बाएं हाथ वाले, अब बाएं हाथ वाले लेफ्ट हैंड साइड दोज़खियों का तस्करा कि वो क्या है बाएं हाथ वाले, उनका बता रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर। बाएं हाथ वालों, जी सॉरी, यानी बाएं हाथ वाले क्या है? बाएं हाथ वाले तो ये है जो जन्नतियों के, क्या बाएं हाथ वाले क्या है? बाएं हाथ वाले यानी जन्नतियों के तस्करा है, दाएं हाथ वाले नहीं है, बाएं हाथ वाले। बाएं हाथ वाले क्या है? तो अल्लाह उनकी तारीफ करेगा, जो बाएं हाथ वाले ऐसे होंगे। बाएं हाथ वाले जो पहले आए वो आगे बढ़ चढ़ किससे लाने वाले, जो सिर्फ उतना ही काम करने वाले लेकिन कोई नाफरमानी नहीं करने वाले थे, ऐसे है बाएं हाथ वाले। वो बतला रहा है अल्लाह ताला, दाएं हाथ वाले नहीं, बाएं हाथ वाले। मैं पहले थोड़ा दोज़खियों का समझ लिया था, यहाँ पर आगे आएगा दोज़खियों का तस्करा भी।
تو بائیں ہاتھ والوں کی تعریف کر اللہ کے یہاں پر ہے. اور بائیں ہاتھ والے کیا ہے بائیں ہاتھ والے؟ پھر آیت نمبر 42. ایک منٹ سوری یہاں گڑبڑ ہو گئی. یہاں بائیں ہاتھ والے لیفٹ ہینڈ سائڈ، میں اس کو کنفیوز ہو گیا. لیفٹ یہ بائیں ہاتھ والے دوزخوں کا تذکرہ ہے، دائیں ہاتھ والوں کا نہیں ہے. بائیں یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ. وہ جو پہلے بولا تھا میں نے برابر ہے، نہ کہ میں نے جو یہ کیا، میں معافی چاہوں گا اس کے لیے کہ بائیں ہاتھ والے نے لیفٹ والے دوزخوں کا تذکرہ آیت نمبر 41 جو بتا رہا ہے نا 41 اللہ رب العزت جن کا تذکرہ کر رہا ہے تو بائیں ہاتھ والوں کا. بائیں ہاتھ والے نے بائیں ہاتھ والے لیفٹ ہینڈ سائڈ دوزخ کی، دائیں ہاتھ والی نہیں، بائیں ہاتھ والے ہی. میرے کو دونوں جگہ کنفیوژن ہوا. دیکھیے لمبا درس چلا رہا تو ایسا کنفیوژن بھی ہوتا. تو آیت نمبر 41 میں بائیں ہاتھ والے یعنی الٹے ہاتھ والے، لیفٹ ہینڈ سائڈ والے یعنی دوزخی لوگوں کا تذکرہ، دوزخی لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. جنت 3 جماعتیں بتایا تھا نا اللہ رب العزت جو پہلے بیان کے 3 جماعتیں ہوں گی. جنتیوں کی 2 جماعت جو بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والی، ایک وہ جو نافرمانی نہیں کریں گی تو وہ دوسری جماعت جنتیوں کی، اور پھر ایک بائیں ہاتھ والے الٹے سائڈ والے. تو یہ دوزخیوں کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو اب یہ انشاءاللہ کافی وقت ہو گیا، آج جمعہ بھی ہے، تو یہ آیت نمبر 42 سے انشاءاللہ ہم بعد میں لیں گے دوسرے پارٹ میں، جس میں دوزخیوں کا تذکرہ رہے گا. آیت نمبر 41 تک کے ہم نے لیے، 41 سے شروع کروں گا انشاءاللہ میں. اس میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے اور قرآن کی ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں موت تک جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے ہم سب کو. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.